بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. صدق اللہ العظیم. اس آیات میں اللہ پاک مومن کو فرماتے ہیں، ایک عمل کا فرماتے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا اللہ ذکر، کرو اللہ کا ذکر لیکن کم نہیں، کثیرا، بہت زیادہ کرو. پھر وسبحوه بکرة وأصیلا، صبح شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرو. آیا ہمیں معلوم ہے کہ ہم صبح کے کون کون سے اعمال کریں؟ یہ ذرا تھوڑا سا، ہم جب صبح اٹھے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایک تو یہ جو قرآن تلاوت ہے، سورۃ یاسین کی تلاوت آپ کریں، یہ تو سب کو لازم ہے. ٹھیک ہے، اس کی تلاوت کریں سورۃ یاسین. پھر اس کے بعد جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو استغفار کا اہتمام کریں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا او ختم. پانچواں کلمہ جو ہو گیا استغفر اللہ، یہ ہو گیا. کم از کم 33 مرتبہ، زیادہ سے زیادہ 100 مرتبہ یہ روزانہ صبح پڑھے. پہلے کیا ہو گیا؟ 10 اعمال میں آپ کو بتا دوں صبح کرنے کے. پہلے کیا پڑھنا ہے؟ سورۃ یاسین. پھر جب موقع ملے تو 100 مرتبہ یا 33 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا پڑھنی؟ آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم الی آخری. ٹھیک ہے، آیت الکرسی پڑھ لیا. اس کے بعد کیا پڑھنا ہے؟ تینوں کل کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے. قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. ہر ایک کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے، لیکن ایسے نہیں پڑھنا. پہلے پڑھنا قل هو اللہ احد پڑھنے، پھر قل اعوذ برب الفلق، پھر قل اعوذ برب الناس. پھر شروع سے جانا ہے، قل هو اللہ احد، پھر قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. پھر شروع سے جانا ہے، قل اعوذ برب، قل هو اللہ احد، فلق والناس. ایسے پڑھنا ہے. سمجھ آئے گی اس ترتیب؟ یہ پڑھ لیا. اس کے بعد ایک کلمہ ہے، یہ صبح کے اذکار آپ کو بتا رہا ہوں، جو یہ پڑھے گا انشاءاللہ تعالیٰ اس کا جو صبح کا جو ٹائم ہوتا ہے قیمتی ہو جائے گا. چوتھے نمبر پر کیا آتا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. 100 مرتبہ یہ تسبیح بہت قیمتی تسبیح. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ کیا پڑھنا ہے؟ یہ کم از کم 33 مرتبہ یہ پڑھنا ہے. کم از کم 33 مرتبہ. جو 10 مرتبہ پڑھ سکتے ہو، 3 مرتبہ پڑھ سکتے ہو، 7 مرتبہ پڑھ سکتے ہو، لیکن جو جتنا زیادہ پڑھے گا نا ثواب اس کو زیادہ مل جائے گا. اس کے بعد ہم کیا کریں؟ یہ ہم نے پڑھ لیا. ایک کلمہ ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کلمہ ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 3 مرتبہ یہ پڑھنا ہے. یہ کون سا؟ 5 نمبر یہ آ گیا. اس کے بعد بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. یہ تو ایسے بھی ہم جب گھر سے ہوتے ہیں تو یہ دعا بھی اپنی صبح پڑھیں. اس کے بعد ایک دعا ہے، یہ ہم اکثر یاد، بچوں کو یاد بھی، اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت والیک المصیر. اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت والیک المصیر. ایک دعا ہے. اس کے بعد کہ دوسری دعا ہے، یاد کرنی چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن. غم اور تکلیف سے اللہ مجھے بچا. صبح یہ پڑھنا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن. کیسی دعا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن. ہم کسے کہتے ہیں؟ غم. ہم تکلیف، حزن غمگین. ہم تکلیف اور حزن کیا کہتے ہیں؟ غم کو کہتے ہیں، غمگین. اس کے بعد کیا پڑھنا ہے؟ یہ ہم نے پڑھ لیا. صبح کی جب آپ نماز پڑھو نا، صبح کی نماز، یہ تو نماز سے پہلے ہر کوئی کر سکتا ہے. اگر 100 مرتبہ نہیں کر سکتے تو ہر کلمہ کو 3 مرتبہ تو پڑھ لو نا، کوئی مشکل تو نہیں ہے. جب انسان صبح کی نماز پڑھتے، اس نماز کے بعد پھر 2 معمولات ضروری ہیں، وہ کچھ کرنی چاہیے. ایک تو اللہم اجرنی من النار، یہ دعا 7 مرتبہ پڑھے ہر بچہ، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار. اور ایک 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر. اللہ کے رسول نے اپنے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا کہ میں تجھے ایک ایسے کلمے بتاؤں جو تجھے غلام آزاد کرنے سے زیادہ ثواب ملے گا. جب اللہ کی بیٹی
اللہ کے رسول کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غلام طلب کر رہی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اے بیٹی، غلام سے میں ایک قیمتی چیز آپ کو نہ بتاؤں کہ جو غلام سے بھی زیادہ قیمتی ہے؟ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جی ہاں، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہو، یہ غلام اسے بھی آپ کے لیے بہتر ہے۔ یہ ہوتا ہے، سمجھ آئے؟ یہ اذکار معمولات ایسی چیز ہوتی ہے نا، سب بچوں، معمولات سے انسان کی ایمان میں زیادتی آتی ہے۔ اب ایمان کیا ہے؟ یہ وسیم اللہ پوچھے کہ ایمان کیا ہے؟ ایمان جب آپ پر مشکل حالات آ جائے نا، وہاں پر آپ کو صبر کی توفیق اللہ پاک عطا فرماتا ہے۔ جب آپ پر مشکل حالات آئے تو آپ کو یہ ایمان کہتے کہ نماز پڑھو، ادھر آپ کو تکلیف۔ جب آپ کو مشکل حالات آئے تو آپ کی رجوع اللہ کی طرف ہوتی ہے۔ یہ کون آپ کو بتاتا ہے؟ ایمان آپ کو بتاتا ہے۔ ایمان کی طاقت یہ ہوتی ہے جب آپ ایسے عمل میں ہو جاؤ کہ جس سے اللہ پاک خفا ہوتے، آپ کو ایمان کی طاقت سے کہتے کہ مت کرو، یہ کام غلط ہے۔ یہ ایمانی طاقت ہوتی ہے۔ ایمانی طاقت وہاں پر آپ کو فائدہ دیتی ہے، یہاں پر تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہاں پر اذکار کرو کرو، آپ کی ایمانی کیفیت بڑھ جاتی ہے۔ تو یہاں پر دل میں ایسی بات ہوتی جو آپ کو تباہ اور بات کرتی، ایمانی طاقت وہاں سے کہتے کہ مت کرو، غلط ہے۔ ادھر اندر سے آپ کو کچھ تکلیف ہوگی، اندر سے آپ کو وہ نہیں چھوڑے گا کہ مت کرو، کیوں کرتے ہو؟ آپ کو وسوسے آئیں گے، آپ کو کیا کرے گا؟ شرمندہ کرے گا، تو اتنا بڑا ہو کے یہ کام کرتے، تو شرم نہیں آتی؟ تو گناہ کر، تو شرم نہیں آتی؟ یہ کون کہتے ہیں؟ ایمانی طاقت کہتے ہیں۔ اور ایمانی طاقت کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ اذکار معمولات کرنے سے پیدا ہوتی ہے۔ جو بھی اس کی پابندی کرے گا نا، اس کی ایمانی طاقت بہت زیادہ بڑھے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔